10ویں کی ملا کے. اسی طرح یہ جو 11ویں جماعت کا طالب علم ہے اس کی اسی طرح بنے گی. تو آسان بنانے کے لیے میں عرض کر دوں آپ سے کہ 9ویں سے 10ویں میں جانے والا بچہ اس وقت بغیر کسی پرسنٹیج کے جائے گا, وہ پروموٹ ہو جائے گا. 11ویں جماعت سے 12ویں میں جانے والا بچہ وہ پروموٹ ہو جائے گا بغیر کسی پرسنٹیج کے, بغیر مارکس کے, اگلی جماعت میں چلا جائے گا. لیکن جب وہ 10ویں جماعت اور 12ویں جماعت کے امتحانات دیں گے تو جو پرسنٹیج ان کی 10ویں میں اور 12ویں میں آئے گی اسی کو ہم ازیوم کر لیں گے کہ 9ویں اور 11ویں میں بھی اس کی پرسنٹیج وہی ہے, اور وہی اس کی ایکومولیٹو جو ہے پرسنٹیج کی بنیاد پر اس کو نمبر مل جائے گا. اور جو 10ویں کا بچہ ہے وہ 9ویں کی پرسنٹیج کی بنیاد پر جائے گا, اس کو 3% اضافی ملیں گے. اور اسی طرح جو 12ویں کا بچہ ہے اس کو بھی 3% اضافی ملیں گے, اور 11ویں جماعت کے نتیجے پہ وہ پروموٹ ہو جائے گا. یہ تو بڑا ایک سیدھا سا تھا, وہ ہو گیا. ایک اور چیز تھی جس میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ وہ ابھی تک ایک مسئلہ ہے جس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ چیز تھی کہ جو بچے کچھ پیپرز میں فیل ہو گئے ان کو ہم کیا کریں. تو جو فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا تھا, جو NCC میں ہوا تھا, وہ اس طرح سے تھا کہ جو بچے 40% پیپرز میں فیل ہوں گے ان کو وہ پاس کر دیں گے, لیکن 40% سے زیادہ پیپرز میں اگر وہ فیل ہوں گے تو ان کو وہ پاس نہیں کریں گے. لیکن ہماری جو اسٹیئرنگ کمیٹی نے سب کمیٹی بنائی اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تمام بچوں کو پاس کر دیں گے, چاہے وہ سارے کے سارے پیپرز میں ہی کیوں نہ فیل ہو. اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم کسی بچے کو اس بنیاد پر پاس نہیں کرتے کہ وہ کچھ پیپرز میں فیل ہو گیا ہے تو ہمیں اس کو ایک چانس دینا پڑے گا کہ وہ امتحانات میں آ کر اپیئر ہو. اور اس پر کافی بحث ہوئی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کو کسی چانس ہم دیں, لیکن چونکہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اگلے 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں حالات اس قابل ہوں گے کہ ہم بچوں کو امتحانات میں بٹھا سکیں گے کہ نہیں بٹھا سکیں گے. تو اس غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ وہ بچے جو تمام سبجیکٹس میں اگر فیل بھی ہیں تو انہیں سمپل پاسنگ مارکس, کوئی ان کی پرسنٹیج زیادہ نہیں ہوگی, جتنے منیمم نمبرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں پاس کرنے کے لیے جو 33% ہوتے ہیں, وہ 33% نمبرز ان کو دے کر ان کو ہم پاس کر دیں گے تاکہ وہ بھی اگلے سال چلے جائیں. اور اسی طرح سے جو بچے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر اپیئر ہوتے ہیں, ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ اپیئر ہوتے ہیں, کسی اسکول کی میں ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے, ان کے لیے بھی اسی طرح کا فارمولا جو ہے ہم اڈاپٹ کریں گے. تو ہوگا یہ کہ صوبہ سندھ میں تمام کے تمام بچے پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک وہ اپنی اگلی جماعتوں میں پروموٹ ہو جائیں گے بغیر کسی امتحان کے, اور اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ کون سا بچہ کتنے پیپرز میں فیل ہوا ہے یا کتنے پیپرز میں پاس ہوا ہے. اب 2 چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی. کچھ بچے لیکن وہ اپنی مارکس کو امپروو کرنے کے لیے دوبارہ فارمز جمع کراتے ہیں اور وہ آ کر یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ پیپرز دیں. چونکہ وہ پیپرز ان کے نہیں ہو رہے ہیں لہٰذا ہم انہیں پروموٹ کر دیں گے, لیکن اگر ان کی خواہش ہو کہ وہ دوبارہ اپنی مارکس کو امپروو کرنے کے لیے امتحان دینا چاہیں تو اگلے سال جب یہ امتحانات ہوں گے وہ اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں. ہم ان کی جو ایڈمیشن کی فیس انہوں نے ابھی دی ہوئی ہے, رجسٹریشن کی فیس, اسی فیس کی بنیاد پر ان کو بٹھا دیں گے, ایڈیشنل ان سے پیسے نہیں لیے جائیں گے. اسی طرح کچھ بچے ہوتے ہیں جو ایڈیشنل کوالیفیکیشن کے لیے یا اپنے سبجیکٹس یا گروپس کو چینج کرنے کے لیے اپیئر ہونا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے. اس سال کوئی اسپیشل ایگزامینیشن نہیں ہوگا, اگلے برس جب یہ ایگزامس ہوں تو وہ اپنی اس سال کی جمع کرائی ہوئی فیس کی بنیاد پر ان پیپرز میں آ کر اپیئر ہو سکتے ہیں اور اپنی جو بھی ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہو یا سبجیکٹ چینج کرنا چاہتے ہو یا گروپ چینج کرنا چاہتے ہو اس کے اندر وہ آ کر اپروو ہو سکتے ہیں. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں 9ویں جماعت میں جو اس وقت بچہ ہے اس نے بورڈ کا کوئی امتحان نہیں دیا ہوا, تو ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی پرسنٹیج دیں, تو اس کو ہم پرسنٹیج نہیں دیں گے اور 11ویں والے کو بھی پرسنٹیج نہیں دیں گے.
وہ پروموٹ ہو جائیں گے اگلی کلاس میں. 9ویں والا 10ویں میں جائے گا, 11ویں والا 12ویں میں جائے گا, بغیر نمبرز کے, بغیر پرسنٹیج کے جائے گا, اور وہ پاس ہو جائے گا, پروموٹ ہو جائے گا. پاس بھی نہیں ہوگا, پروموٹ ہو جائے گا اگلی کلاس میں.